بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آلہ وأصحابہ ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام ابو داؤد کی اس کتاب کا جو حصہ روایتاً پڑھنا ہے وہ ہے کتاب الطہارہ. ہمارے ذمے ہیں کتاب الطہارہ کو پڑھا جائے گا روایتاً، اور کتاب الصلاۃ یہ درایتاً. کتاب الطہارت کے سلسلے میں کہ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب کو طہارت سے شروع کیا، اس لیے کہ جتنی بھی کتابیں یہ سنن کے نام سے موسوم ہے وہ ساری کتابیں عبادات کے ترتیب پر مرتب کی گئی، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اور عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ. تو عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کلمہ شہادت کے بعد مومن اور مسلمان ہونے کے بعد ہے نماز، اور نماز کی صحت یہ موقوف ہے کس پر؟ طہارت پر. لہذا اس بنا پر امام ابو داؤد اپنی کتاب کو الطہارت سے شروع کرتے ہیں. طہارت کے معنی لفظی، اس کے معنی لغوی کیا ہے؟ ما معنی الطہارہ؟ تو فرماتے ہیں کہ طہارت کے معنی آتے ہیں النظافۃ والتنزہ. النظافۃ والتنزہ عن الاقذار والادناس. النظافۃ والتنزہ عن الاقذار، قدرون کی جمع ہے الاقذار، اور دنسن کی جمع ہے الادناس. النظافۃ والتنزہ عن الاقذار والادناس. والادناس یعنی گندگی اور میل اور کچیل سے پاک اور صاف ہونا. گندگی اور میل اور کچیل سے پاک اور صاف ہونا، یہ ہے اس کے معنی لغوی. اس کے معنی اصطلاحی کیا ہے؟ اس کے معنی اصطلاحی ہے استعمال احد المطہرین. استعمال احد المطہرین. استعمال احد المطہرین لإزالة الحدث او الخبث. لإزالة الحدث او الخبث. حسب قاعدة شرعية. حسب قاعدة شرعية. استعمال أحد المطهرين لإزالة الحدث أو الخبث حسب القاعدة الشرعية. یعنی ازالہ حدث یا خبث، ازالہ حدث یا خبث قاعدہ شرعیہ کے مطابق، ازالہ حدث یا خبث قاعدہ شرعیہ کے مطابق
مطہرین میں سے کسی ایک کو استعمال کر کر، مطہرین میں سے پاک کرنے والی چیزوں میں سے کسی ایک کو استعمال کر کر، پاک کرنے والی دو چیزیں الماء والتراب، احد المطہرین. تو مطہرین کیا ہے؟ آپ نے نور الغذا کے اندر میں پڑھا ہوگا الطہور، اس میں تفصیل کے ساتھ پڑھا ہوگا آپ نے کہ ماء طاہر و مطہر. ایک تو ماء صرف طاہر ہوتا ہے، ایک ماء طاہر اور مطہر ہوتا ہے. طہور کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو وہ جو مطہر ہے، تو مطہر دو چیزیں ہیں شریعت میں. کیا کیا ہے وہ؟ الماء والتراب، یا پانی یا مٹی، دو میں سے کوئی ایک. تو اب طہارت کی تعریف کیا ہو گئی؟ طہارت کی تعریف ہوئی کہ حدث یا نجس، حدث یا خبث، حدث یا خبث، ان دونوں میں سے کوئی ایک کا ازالہ کرنا، مطہرین میں سے کسی ایک کا استعمال کر کر قاعدہ شرعیہ کے مطابق، قاعدہ شرعیہ کے مطابق. بہت بہترین تعریف ہے اس کی. تو اب اس کو سمجھنا پڑے گا کہ طہارت کی کتنی قسمیں ہیں. تو فرماتے ہیں کہ طہارت کی اولاً دو قسمیں. نمبر ایک ازالہ حدث، اور نمبر دو ازالہ خبث. ازالہ حدث اور نمبر دو ازالہ خبث. پھر ازالہ حدث کی دو قسمیں، ازالہ حدث کی دو قسمیں، حدث اصغر اور حدث اکبر. حدث اصغر کہتے ہیں وضو کو، اور حدث اکبر کے بعد جس طہارت کی ضرورت پڑتی ہے اسے غسل کہتے ہیں. تو ریح کا خارج ہونا، بول و براز کا ہونا، خون کا نکل کر اس جگہ تک بہہ جانا جہاں تک کہ جس کا پاک کرنا ضروری ہے، یہ جتنے بھی نواقض وضو ہے، تو نواقض وضو یہ حدث اصغر کی بنیاد پر ہے، اس کے لیے وضو ہوتا ہے. اور نواقض غسل ہے، اس کی بنیاد پر غسل واجب ہوتا ہے. جیسے خروج منی، منی کا نکلنا، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ اور کچھ بھی نہیں. ارے سمجھ میں آئی بات؟ غسل واجب کرنے والی کیا چیز ہے؟ خروج منی. اور غسل کی سے اس کے بعد اس کے جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ الگ چیزیں ہیں. تو خروج منی سے غسل کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. ویسے اگر دیکھا جاوے امام بدر الدین العینی کے بیان کے مطابق، تو امام بدر الدین العینی کہتے ہیں کہ قیاس کا تقاضا، قیاس شرعی کا تقاضا یہ تھا کہ جیسے خروج منی سے غسل واجب ہوتا ہے، ایسے ہی احد السبیلین سے کسی چیز کے نکلنے سے بھی غسل ہی واجب ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ منی کے تو پھر بھی اختلاف ہے کہ امام شافعی تو اس کو پاک بولتے ہیں، احناف اس کو ناپاک کہتے ہیں، لیکن بول و براز کے تو ناپاک ہونے میں ساری دنیا کا اتفاق ہے. تو جب خروج منی یہ موجب غسل ہے، تو خروج بول و براز تو بدرجہ اولا موجب غسل ہونا چاہیے. مگر فقہ کی غرض و غایت کیا ہے؟ رفع الحرج. ارے کچھ پتہ ہے کہ نہیں؟ خالی ایسے پڑھ کے آ گیا. فقہ کو مدون کیوں کیا گیا؟ یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، رفع حرج کے لیے، حرج کو دور کرنے کے لیے. انسان کو خروج منی تو کبھی کبھی ہوتا ہے، مگر خروج سبیلین سے ہوا کا نکلنا، سبیلین سے بول و براز کا نکلنا، تو جتنا کھائے گا اتنی بار ہوگا، تو کتنی بار غسل کرے گا؟ بیچارے کو سردی ہو جائے گی، بیچارہ بیمار ہو جائے گا، اس کو حرج لازم آئے گا. تو کہاں اس کی وجہ سے
اسے کہا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ بھیا تو مسح کرے گا نا، ہم سمجھ لیں گے تو نے سر دھو ڈالا، تو مکھڑا دھوئے گا ہم سمجھیں گے تو نے آدھا بدن دھو ڈالا، تو ہاتھ دھوئے گا آدھے ہم بولیں گے چل تو نے پورا دھو ڈالا، تو تھوڑا سا پاؤں دھوئے گا ہم سمجھیں گے تو نے نیچے کا آدھا بدن بھی دھو ڈالا۔ کہا ان چار کے ذریعے سے انسان کو کہا کہ چل ٹھیک ہے، رحمان اور رحیم خدا ہے، ایک دم آسان دین دیتا ہے، چل وضو سے کام چلا لے۔ تو امام بدر الدین العینی فرماتے اس لیے وضو لیا، ورنہ ہونا تو چاہیے تھا کیا؟ غسل ہی ہونا چاہیے۔ تو وضو خانوں کے بجائے مسجدوں کے اندر میں غسل خانے بنانے پڑتے تھے کہ بھئی آدمی ادھر سے نکلا مٹیریل خالی کر کے اور پھر ادھر آگے کیا کرنے کا؟ غسل کرنے کا۔ تو اللہ کی یہ نعمت ہے کہ الحمدللہ الذی اطاح لنا هذه اليسرا، اس خدا کی تعریف ہے جس نے ہمارے لیے آسانی کیا کی؟ مہیا کی۔ انسان ایسے سوچے تو آسان ہے، لیکن لوگوں کو وضو کرنا بھی بھاری پڑتا ہے۔ یقال لها السستریون، ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ الکسال کہتے ہیں ان کو۔ کسل صرف کاسل نہیں بلکہ کیا ہے؟ کسال کہتے ہیں۔ تو بہرحال تو فرماتے ہیں کہ حدث اور خبث کو دور کرنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ امام غزالی تو چونکہ بڑے آدمی تھے، علوم ظاہریہ اور باطینیہ کے جامع تھے، تو بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی کہ صرف بدن کا پاک کرنا طہارت نہیں، طہارت چار قسم کی۔ امام غزالی فرماتے ہیں اور بڑی شاندار بات ارشاد فرماتے ہیں، نمبر ایک تطہیر الظاہر عن الحدث والخبث، تطہیر الظاہر عن الحدث والخبث، ظاہر کو حدث اور خبث سے پاک کرنا، یعنی غسل اور وضو، یہ تطہیر اول۔ تطہیر ثانی، دوسری قسم طہارت کی، تطہیر الجوارح عن الحرام، اپنے بدن کے ہر عضو کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پاک اور صاف رکھنا، آنکھ کو غیر محرم کی طرف دیکھنے سے پاک رکھنا، اپنے پاؤں کو گناہ کی طرف چلنے سے بچانا، اپنے ہاتھ کو گناہ کی طرف کرنے سے روکنا۔ تو پورے بدن کو تطہیر الجوارح عن الحرام، حرام کام سے پورے بدن کو بچانا، اپنے کان کو غلط حرام اور ناجائز چیز کو سننے سے، غیبت کو سننے سے، گانا کو سننے سے، میوزک کو سننے سے، ان چیزوں سے بچانا۔ کہا یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری فرماتے تطہیر القلب عن الرذائل، دل کا حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، باطینی جتنی بیماریاں ان تمام بیماریوں سے کیا ہونا؟ پاک اور صاف ہونا۔ تطہیر القلب عن الرذائل، رذائل سے پاک ہونا۔ اور چوتھی تطہیر السر عما سوى اللہ، اللہ اکبر، تطہیر السر عما سوى اللہ، کہا انسان کے سر اور انسان کی پوشیدہ اس کا دل اور دماغ، یہ وہ ماسی واللہ کی محبت سے پاک، یعنی دل اور دماغ میں صرف اللہ کی محبت ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہ بسے۔ کہا یہ ہے، کہا یہ چار طہارتیں ہیں، الطہارۃ علی اربعۃ انواع۔ احیاء علوم الدین کے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفصیل کو کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے، مزید تفصیل کے ساتھ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد فرماتے ہیں باب التخلی عند قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کے وقت تخلی یعنی تخلیہ کا حکم، کہ آدمی جب قضاء حاجت کے لیے جائے تو قضاء حاجت ساری دنیا کے سامنے نہیں کرے کہ اپنی پھاٹک دنیا کو بتاتا پھرے، ہاں نہیں۔ ہمارے محدثین نے، شارحین نے بڑی عجیب بات لکھی۔ ہمارے شارح نے لکھا کہ کیسا دین ہے یہ، اتنا پیارا دین ہے کہ آداب خلا، یعنی
بیت الخلا کے آداب ہمارے مصنف نے کتنے بیان کیے ہیں؟ 25 آداب بیان. کتنے آداب بیان کیے ہیں؟ 25 آداب بیان. آداب استنجا اور خلا یعنی طہارت سے متعلق جتنے آداب ہیں. اور امام ابن العربی نے عارضۃ الاحوذی کے اندر میں ذکر کیا ہے کہ استنجا اور قضاء حاجت کے 30 آداب ہیں. تو فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، وہ کیا دین ہے جس دین نے استنجا کے بھی 30 آداب سکھائے. جس دین نے استنجا کے کتنے آداب سکھائے؟ 30 آداب سکھائے. ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب کا انداز یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو باب قائم کیا ہے وہ کیا باب ہے؟ باب التخلی عند قضاء الحاجہ، کہ قضاء حاجت کے وقت تخلیہ ہونا چاہیے. بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ باب کیوں قائم کیا؟ کیا ضرورت پیش آئی اس باب کو قائم کرنے؟ تو فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یہ لوگ آمنے سامنے کانفرنس کے انداز میں قضاء حاجت کرتے تھے.